مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب افطار مسجد میں نہیں کر سکتے. نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. البتہ نیت ہمیشہ ثواب کے لیے کیجئے, اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے, تو ثواب ملے گا. ورنہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. بہتر یہ ہے کہ نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے اللہ کے لیے نیت کر کے ذکر و درود کر لیں, 12 مرتبہ درود سے بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ اب یہ کہ اب بہتر رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب ضد کرتا نہیں بلکہ رجوع کرتا پائیں گے, یعنی واپس لیتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার জানার বিষয় হলো কোরআন শরীফ মসজিদের মধ্যে অথবা ঘরের অনেক বছর ধরে রাখা থাকে আর এতটাই পুরাতন হয়ে যায় যেটা পড়ার মতো থাকে না, অনেক সময় লেখাও মুছে যায়. এমতো অবস্থায় এর সকল কোরআন শরীফকে কোথায় রাখবো এবং কি করব জানালে খুশি হব. مسجد کے قرآن کریم جو بوسیدہ ہو اس کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے. مسجد یا گھر میں جو سوال کیا گیا کہ مسجد یا گھر میں قرآن کریم جو تشریف فرما ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ پھر ایک عرصے کے بعد وہ اب پڑھ نہیں پاتے, ان میں پرانے ہو جاتے ہیں, تو اب ان کو کیا کریں. تو ان کو یہ کہ کسی بوری میں پیک کر کے اس میں بوری میں چیرے لگا دیں اور گہرے دریا میں کسی کشتی والے کو دے دیں تو وہ گہرے دریا میں جا کر ان کو دریا میں اتار دیں. ایک صورت یہ ہے. دوسرا صورت ہے کہ جس طرح قبر بناتے ہیں اس طرح اس کی مطلب گڑھا کھود کر پھر اس پر یہ پھٹے رکھ کر اس کو زمین یہ قبر کی طرح بنانی ہے, بس اس کو ٹھنڈا زمین میں دفن کر دیں. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پرانا کنواں ہے تو اس میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے, زمین اس کو کھا لے گی
یا کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں تو اور بھی اس کا غالباً کپڑے کا بھی لکھا ہے کہ نہیں، کپڑے میں لپیٹ کر قرآن کریم میں اس کا ادب جتنا کریں گے تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کو گڑا کھود کے اور اندر رکھ دیں گے کپڑے میں لپیٹ کر اور اوپر تختے لگا دیں گے تو اب اس جگہ کی کوئی نشانی اور اس کا کوئی احترام وغیرہ بھی الگ سے ہوگا؟ ہاں، اس جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے، تو اس لیے وہ اپنے کو پتا ہو کہ یہ ایسی جگہ ہے. یا کسی کا مطلب نہیں کہ بڑی جگہ ہو، بڑا گھر ہو، قبرستان شرط نہیں اس کے لیے، تو وہ ایسی جگہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ جو اس میں یہ اس کی دفن کرنے کی ترکیب کریں سائڈ پہ، جہاں مطلب پاؤں نہ رکھیں، پتہ ہو کہ یہاں یہ مقدس اوراق ہیں، قرآن پاک ہے، تو یہ اس میں ایسی ترکیب ہو کہ پھر اس میں ایک ایسا ہو جیسے وہ سیوریج کے وہ ڈھکن ہوتے ہیں لوہے کے، تو لوہے کا کوئی ڈھکن ہو یا اس طرح کہ باہر سے کوئی چوہے اور اس طرح کی چیزیں جا کر اپنا کام نہ کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز گزر جائے تو تراویح شروع ہو گئیں، تو عشاء کی نماز ادا کریں یا تراویح پڑھ لیں، یا تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز ادا کریں؟ پہلے عشاء کے فرض پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، اب تراویح پڑھ لیں، پھر بعد میں وتر پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرشد کریم، آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی اولاد شہید ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں 3 شہزادوں کی ولادت ہوئی. حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت محسن جو تھے یہ بچپن شریف میں ہی وفات پا گئے تھے. آپ کے یہاں 2 شہزادیاں بھی ہوئی. حضرت زینب الکبریٰ، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، اور دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم ہوئی، ان کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حوالہ البدایہ والنہایہ، احیاء التراث، جلد نمبر 7، پیج نمبر 367. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہر سال طلبہ کی شخصیت سازی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دارالمدینہ کے شعبہ دینیات کی جانب سے رمضان تربیہ ہوم ورک جاری کیا جاتا ہے. اس سال رمضان تربیہ ہوم ورک میں تلاوت قرآن پاک، نمازوں کی پابندی، نیکیوں کا کیلنڈر، احادیث مبارکہ کا چارٹ اور اخلاقی اوصاف پر مبنی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں. رمضان تربیہ ہوم ورک دارالمدینہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اس تربیہ ہوم ورک کے ذریعے ایسے والدین بھی اپنے بچوں کو اس کی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں جن کے بچے دارالمدینہ میں نہیں پڑھتے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، براہ کرم یہ ارشاد فرمائیے کہ دارالمدینہ کی طرح دوسرے اسکولز کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے جن کی بدولت ان اسکولز کے طلباء رمضان المبارک بہتر انداز میں گزار سکیں. اول تو اسکولز میں چھٹی نہیں ہوتی رمضان شریف میں، تو بہتر گزارنا یہ بڑا دشوار ہے، روزے نہیں رکھ سکیں گے.
حالانکہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ روزے کا اس کو حکم کرے، واجب ہے ماں باپ پر. اب یہ روزے کا کہتے ہیں تو بچہ اسکول کیسے جائے گا؟ اسکول جا کر وہ روزہ رکھے، اس کا چانس کتنا؟ یہ آزمائشیں تو ہیں. دارالمدینہ میں البتہ رمضان شریف کی چھٹی. تو اب یہ کہ روزے کا تو اس میں تو میں ظاہر کیا ترمیم کروں، جو بچے کے روزے کی 7 سال پھر 10 سال مزید تاکید بڑھ جاتی ہے. یہاں تو بالغ بچے، بالغ لڑکے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں روزوں کا کیا کرتے ہوں گے، وہ تو فرض ہو جائے گا روزہ. تو یہ سارا نظام تبدیل ہونا چاہیے. ذرا میں بہت بیٹھ بیٹھے بول ہی سکتا ہوں، میری چلتی کتنی ہے. الحمدللہ دارالمدینہ میں چھٹی ہوتی ہے، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، تو یہاں یہ جو چاہیں اپنے سائے میں کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، بچوں کو روزے رکھوائیں، اور جب کہ طاقت ہو ان میں تراویح پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں 5 ٹائم. اور یہ تو پورا سال 5 ٹائم نمازیں تو پڑھانی ہے. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی بھی اس کو مطلب حکم کرنا ہے، ماں باپ پہ یہ بھی واجب ہو گیا. 7 سال اس کو دیکھتے رہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، سکھاتے بھی رہیں اس کو. 10 سال کا ہو جائے تو اور تاکید بڑھ جائے گی نماز پڑھانے کی بچوں کو. یہ کرنے والے کام ہے، لیکن پڑھ لے تو پڑھ لے، ابھی بس ایک ہی کام ہو، اسکول پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے. درود شریف بھی تو پڑھ، قرآن بھی تو پڑھ، تلاوت بھی تو کر. یہ تو بہت کم ماں باپ ہی کہتے ہوں گے دین پڑھنے کا. تو اب ماں باپ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. عقیدے سب کو پتہ ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، یہ سب مطلب یعنی کہ سیکھنے والے ضروری ہے نا. جن پر روزہ فرض ہے ان پر روزے کے ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہے کہ وہ جانتا ہو. لیکن بہت مشکل، نماز 100 سال کے ہو جاتے ہیں ایک بات ہے، تب بھی نماز کے مسائل سے بعض اوقات بالکل آگاہ نہیں ہوتے، معلومات نہیں ہوتے، سیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو بچوں پر بہرحال یہ کہ کوشش جاری رکھیں کہ یہ نماز روزوں کا پابند ہو اور تلاوت کرے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، گناہ بھرے چینلز نہ دیکھے. تو گناہ بھرے چینلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں پیسے کھینچنے کے لیے. جو کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں، ہر ایک کو تو نہیں کہہ رہا میں. تو وہ لیبل اسلام کا ہوتا ہے، اور پھر اسلام کا نام لے کر وہ کچھ کرتے ہیں جس میں علماء کا خون جلتا ہے. عوام کو نہیں سمجھ آتی، عوام اسی کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بعض اوقات بالکل نقشہ بگاڑا جا رہا ہوتا ہے اسلام کا. اس لیے میں تو عرض کروں گا کہ تو مدنی چینل پہ ایڈ تو ہے نہیں، واللہ خدا کی قسم میرا 1 روپیہ بھی مدنی چینل میں تنخواہ نہیں ہے، مجھے 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنے مدنی چینل کا کیوں کر رہا ہے، تو میری کوئی آمدنی نہیں ہے اس میں. میں اللہ پاک کی قسم میں امت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں. باقی آپ کی مرضی ہے، اعتماد کریں نہ کریں. اگر مدنی چینل میں کوئی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھے، ہم کو بتائیں آپ، ہم انشاءاللہ سانس بات میں لیں گے، پہلے اس کو ختم کریں گے. کیسے آ گئی ہے؟ آ بھی نہیں سکتی. الحمدللہ چاروں طرف سے گہرا تنگ ہے اس میں، ماشاءاللہ. ہمارے ٹھوک بجا کر یہ ترکیبیں ہو رہے ہیں، علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے وہ اس کا چانس کتنا اسلام کے خلاف کوئی ہو جائے، اللہ نہ کرے. اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت ہمیں دے دے کہ ہم کو اسلام کے خلاف کارروائی کرے، چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. الحمدللہ مطلب ہے کہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ غلطیاں بھی نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی ہم نے ویڈیو دیکھی دارالمدینہ کے تعلق سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ پورا جو انہوں نے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تربیتی نصاب دیا ہوا ہے تاکہ ماہ رمضان میں بچے دین سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، پورا ہوم ورک دیا ہوا ہے. تو پیرنٹس کے لیے یہ تو باقاعدہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ بچوں کو یہ کروا سکتے ہیں. اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو دارالمدینہ اس وقت دینی لحاظ سے بالخصوص اور اخلاقی لحاظ سے اور ایک شرعی نظریات، عقائد، اعمال، افعال کے لحاظ سے دیکھا جائے
दारुल मदीना एक हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो कि एक इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, फैज़ान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, दारुल मदीना है, कॉलेज की तरफ है, तो ये जो भी कोई दावत इस्लामी का ये इदारा जो कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको भी शायद समझा जा सकता है कि जो एजुकेशन के ज़रिए जो कुछ एक तबाही फैलाई जा रही है, जैसे अमीर सुन्नत मदनी चैनल का, तो मीडिया के ज़रिए जो तबाही है उसका मुकाबला मदनी चैनल के ज़रिए किया जा रहा है, और जो एजुकेशन के ज़रिए जो तबाही आ रही है उसका मुकाबला दारुल मदीना के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सबको यही दावत दूंगा कि अपने बच्चों के लिए दारुल मदीना का इंतखाब करें। नज़रियात, अकायद, अफ़आल और आमाल और दीन और इस्लाम और सुन्नतों को अगर आप अपने सामने रखेंगे, इस्लाम की रूह, इस्लाम की दुरुस्त तालीमात को रखेंगे, तो आपको दारुल मदीना बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ हमारे बच्चों की दीन के मुताबिक तरबियत होने की सूरतें ज़्यादा मौजूद हैं। ताहम माशाअल्लाह अमीर सुन्नत की ख्वाहिश रही है कि रमज़ान मुबारक में दारुल मदीना बंद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारी मस्जिद दारुल मदीना ने आपस के मशवरे किए और दारुल मदीना माह रमज़ान में बंद रखा गया है। मेरी दारुल मदीना में जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स से ख़ास दरख्वास्त है, सरपरस्तों से दरख्वास्त है कि ये जो दारुल मदीना बंद है, तो ज़ाहिर है कि इसमें भी अखराजात शुरू होते हैं ना, इमारत के किराए तो होंगे ही होंगे और जो सैलरीज़ हैं वो देनी हैं, ये सब चल रहा होता है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करके दारुल मदीना की जो फ़ीस है वो अपने वक्त पर अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये सिस्टम और बेहतर होगा और हम हर साल इंशाअल्लाह ये माह रमज़ान में छुट्टी देकर बच्चों को नेकी करने का मौका दे सकते हैं। ये आपका ताउन होगा हमारे साथ बहुत बड़ा। सवाल। तरावीह की जमात से अगर 2-4 रकातें रह जाएं तो उसे बाद में खुद पढ़ सकते हैं। नमाज तरावीह में कुछ लोग बैठकर बातें करते रहते या मोबाइल पर लगे रहते और रुकू के वक्त शामिल हो जाते हैं। सफ टूटने से क्या बकिया की नमाज पर फर्क आएगा? सफ तो वाकई नहीं तोड़नी चाहिए कि सफ तोड़ना गुनाह है। ऐसों को अव्वल तो पहला तो सवाल ये था कि 2-4 रकातें रह जाए, है ना। तो तरावी की अगर 2-4 रकातें रह गई तो वो तरावी इमाम के साथ अगर पढ़ लिया आपने, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, इमाम से हटकर भी अलग से भी पढ़ सकते हैं, सब से निकल कर फिर इमाम के साथ कंटिन्यू आप आखिर तक शामिल दे सकते हैं। दोनों सूरतें जायज़ है। वित्र से पहले पढ़ लेना अच्छा है। बिल फर्ज अगर वित्र पढ़ ली है तब इसके बाद भी तरावी माफ़ नहीं होती, वो तो पढ़नी है। इसका टाइम सुबह सादिक तक है, रात ख़त्म होने तक। सहरी का वक्त ख़त्म होता ना, तो तरावी का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। राय के जो बैठे रहते हैं, अब मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते होंगे, पहले भी बैठ रहे थे। बाहर शरीयत में भी बैठने वालों की मजम्मत की है कि ये बैठते हैं और रुकू के वक्त भाग भाग के जैसे रुकू में जाते हैं। ये गलत तरीका है और ये मुनाफिकीन इस तरह करते थे कि बैठे रहते थे और नमाज में इस तरह शामिल होते थे। ये कुरान करीम की आयत भी बाहर शरीयत में ऐसे मौके पर लिखी है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, और नमाज के लिए खड़े होते हैं मगर, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ। तो ये अंडरस्टूड सुस्ती की अलामत है, वरना ये कि अगर ये शुरू से शामिल हो जाएंगे तो सवाब भी तो ज़्यादा मिलेगा। यूँ भी देखा जाए तो नुकसान ही नुकसान है। यानी बिला वजह बैठा रहना, सुस्ती में बैठा रहना और मोबाइल पे लगा रहना, तो ऐसा ना किया करें। रमज़ान साल में एक ही बार तो आता है। फिर ये कि हमारे लिए हो सकता है ज़िंदगी आखिरी रमज़ान हो, किसी को कोई कंफर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है कि इतने सालों तक रमज़ान मिलता रहेगा। किसी को खुशफहमी ज़रूर है, आइंदा साल यूँ करेंगे, पाइंदा साल यूँ करेंगे, लेकिन मौत आ पहुँची कि भाई जान वापस कीजिए। ये अपनी खुशफहमियाँ जो है ये अपनी हद तक ही है, क्या होना है मेरे रब को पता है। तो इसलिए ये रमज़ान हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर इसमें खूब फ़ायदा उठाएं इसका, और आखिरत का नफ़ा जमा करें, इबादत करें, रोज़े रखें, तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इधर उधर फालतू वक्त ना गुजरे, सवाब का काम करें। और ऐसी आदत रमज़ान शरीफ में सवाब के काम की पड़े कि फिर सारा साल सवाब के काम करने का सिलसिला रहे, ये कट ना हो। तरावी नहीं होगी, अंडरस्टूड है, लेकिन जो जो मतलब सवाब के काम होंगे
وہ کرتے رہنے ہیں انشاءاللہ. صلو علی صلی اللہ علیہ محمد. تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت. تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8, 10 یا 20؟ 20. کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے. تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اگر سحری کا وقت ختم ہونے تک. اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے. تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت کفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیا تو اب یہ کہ سب پر وہ ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا. کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی. تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اصل 4 رکعت کے بعد 4 رکعت پڑھنے جتنا بیٹھنا یہ سنت ہے، اس کو ترویحہ بولتے ہیں. تو یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھے. تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، چلو نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہیں. تو اس میں جو چاہے پڑھے، نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس دوران. اور یہ ہمارے جو دعا مشہور ہے تراویح کی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. کیا یہ تراویح کی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد؟ مشہور ہے نا تراویح کی دعا. تراویح کی دعا، ہاں تو یہ اچھی ہے، اللہ کی حمد ہے، اس میں تعریف ہے. کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے. اگر نہ ہی بیٹھے نہ بیٹھے تب بھی گناہ گار نہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت جتنا بیٹھے. اب یہ تو میں نے کہا یہ سنت تو بالکل کہیں ادا ہوتے ہوئے زندگی میں دیکھی نہیں میں نے. کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی عورتوں پر بھی سنت موقدہ تراویح وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی. کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے امامت کے اگر اہل ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی مسافر پڑھا سکتا ہے نا، امام تراویح پڑھا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانا سنت ہے تو کیا پینا بھی سنت ہے؟ میٹھا پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. میرا سوال یہ جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانا سنت ہے تو کیا پینا بھی سنت ہے؟ میٹھا پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، میٹھا کھانا سنت ہے تو کیا میٹھا پینا بھی سنت ہے؟ نہیں تو یہ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے. چلو میٹھا بھی ہے اور سمجھو کہ نمکین بھی ہے، تو اب اس طرح کے میٹھا پہلے کھانا چاہتے ہیں، میٹھا پہلے کھانا چاہیے. سر ہمارے یہاں بھیگو الٹی سمجھے کیا بولتے الٹا ہی چکر ہے. سر میٹھا پہلے کھانا چاہیے کہ میٹھا خالی پیٹ میں مفید ہے. افطار میں کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے تو میٹھی ہے نا کھجور. تو میٹھا سے خالی پیٹ میں کھجور کھانے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے، بینائی کو خالی پیٹ میں. تو میٹھا خالی پیٹ میں فائدہ کرتا ہے. تو تھوڑا سا نمک یا نمکین کوئی چیز چکھ لیں، اب اس کے بعد آپ میٹھا کھا لیں. اس کے بعد یہ کہ جو بھی اللہ نے دیا وہ کھا لیں. لیکن یہ اتنا مشہور ہے، یعنی کئی بار میں نے اس کی تردید ویسے کی ہے، اپنوں میں بھی کی ہے، میٹھا کھانا سنت ہے. تو بیچارے مطلب یہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بس وہی طریقہ کہ اگر میٹھا کھانا چاہیے پہلے تو پہلے نمک چکھ لے، پھر میٹھا کھا لے، پھر بھلے وہ جو بھی ہے پھیکا تیکھا وہ کھا لے، اس کے بعد پھر نمک چکھ لیں یا نمکین تھوڑا سا کھا لیں. تو یہ مطلب سسٹم ہونا چاہیے. اس میں نمکین اور یہ تیکے ویکے کا بھی سوال آیا ہو، یہ یاد نہیں پڑتا کہ یہ کب کھانا چاہیے نہیں، لیکن میٹھا اتنا میٹھا لگتا ہے
کہ میٹھا کھانے کے تعلق سے سوال آتا ہی رہتا ہے کہ میٹھا اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جیسے میٹھا کھانا سنت ہی ہے. وہ ایک تعداد ہے کہ میٹھے میٹھے سائیں میں بنے ہوئے ہیں نا, پھر فزیکلی بھی بنے ہوئے. ایک تعداد ہے مطلب جو شوگر کے مریض ہیں, میری مراد یہ ہے. یہ مسئلہ نمبر 13 بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 609. مسئلہ نمبر 13 ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں. 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے. اس بیٹھنے میں سے اختیار ہے کہ چپکا بیٹھا رہے, یا کلمہ پڑھے, یا تلاوت کرے, یا درود شریف پڑھے, یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے, یا یہ تسبیح یا تنہا پڑھے جماعت سے مکروہ ہے, یا یہ تسبیح پڑھے وہ جو تسبیح پڑھی جاتی سبحان ذی الملک والملکوت, یہ لکھا ہوا ہے. تو یوں 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے, مطلب سنت کا تھا مستحب ہے, اس کو ترویح بولتے ہیں. وہ پہلے جو بولا تھا اس کی جگہ اب یہ بہار شریف جو پڑھ کے میں نے عرض کیا وہ شامل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. مدرسہ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, تو کیا کہنا ہے گرمی میں لوگ بعد جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بولتے ہیں گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ گیا, یہ ہو گیا, کہ وہ رہنمائی فرما دیں. محنت کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے, گرمی ہاں تو گرمی تو رمضانوں میں گرمی بھی آتی ہے, سردی بھی آتی ہے, بارش, ہر موسم میں رمضان شریف تشریف لاتا ہے. پورے سال ہماری تربیت ہے اس میں کہ ہر موسم میں روزہ تو رکھنا فرض ہے. کہیں کہیں تو 20 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. یو کے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تقریباً 21 آورس, 21 گھنٹے 21 آورس کا روزہ. 3 گھنٹے کی رات ہوتی ہے یو کے, لندن. اب آپ لوگ مرتے ہیں وہاں جانے کے لیے, روزے کیسے رکھو گے؟ رکھتے وہاں بھی رکھتے, رکھنے والے 21 گھنٹے کا روزہ. افطار, مغرب, تراویح, سحری, یہ بڑی یہ سب کو 2.5 سے 3 گھنٹے میں سب کر رہے ہیں. اب وہ افطار میں ڈٹ کے کھانا, پھر اب سحری میں بھی ڈٹ کے کھانا, یہ جو ان کی بیچاروں کے جسمانی کیفیت ہوتی ہے نا, ذرا اتنا ہو تو پھر اس سحری میں لائٹ ہی لے آدمی, پیٹ بھرا ہوا اس پہ ٹھوسے جانا, تو یہ بھی تو ہرس ہوتی ہے نا کہ اب سارا دن نہیں کھانا ہے. پانی کا کیا کریں گے؟ پانی اسٹوک اگر کیا بھی تو نکل جائے گا, 21 گھنٹے نہیں رہے گا. بہرحال یہ کہ آزمائش ہے تو ان کو جتنا مشقت ہوگی ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو ان سے ہم درس لیں کہ وہاں واقعی روزے رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, دیکھیں آپ تعداد روزے رکھتے اور روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ایسا پہلے ہوتا تھا کہ شاید نہ رکھتے ہوں, لیکن معلومات لی تو پتا چلا ہے کہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتے ہیں. یو کے, لندن, مسلمان کہاں نہیں ہے. پھر دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے؟ جو نہیں رکھتے تھے ان کو کتنوں کو دعوت اسلامی نے رکھنے والا بنا دیا, الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے یہاں تو پھر بھی 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو پاکستان میں تو یوں آسانی ہے نا اپنے یہاں تو ان مانو کر, اس لیے وہ ہمت نہیں آ رہے. گرمی سردی, گرمی میں تو نفل روزے رکھنے کے بھی مطلب یعنی کہ بزرگوں کے واقعات ہیں, بلکہ کوئی حدیث سے پاک ہے شاید کہ گرمی کے یا بزرگوں کے اقوال ہے کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کے روزے رکھو. بہرحال یہ کہ گرمی ہو, کتنی ہی گرمی ہو, تو روزہ نہ چھوڑے, روزہ رکھیں. اگر روزے کی حالت میں گالی نکل گئی تو روزے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ روزے کی نورانیت چلی گئی. اگر گالی دے گا تو روزے میں مکروہ ہوتا ہے روزہ.
गाली देना गुनाह, इसकी तौबा भी करे, और रोजे के अलावा भी गाली देना ज़ाहिर है गुनाह का काम है। अस्सब्बु फिस्कुन, है ना। मुसलमान को गाली देना फिस्क है। अरशद साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं, दांतों से खून आने की बीमारी हो तो रोजे का क्या हुक्म है? रोजा तो रखना होगा, खून थूक ले, मतलब किसी इस्लाम अब इसमें यह कि खून उतर जाए रोजे में, है ना, इसके फिर मसाइल हैं कि अगर खून का टेस्ट हल्क में महसूस हो, जायका खून का टेस्ट महसूस होगा, तो फिर ये रोजा भी याद है तो रोजा टूट गया। इस्लामी बहन का सवाल है कि आंख में मेकअप जाने से क्या रोजा टूट जाएगा? मेकअप, असल में कुछ इस्लामी बहनें शायद आंखों पर कुछ ऐसा मेकअप करती होंगी ना, वो आंखों पर, आईब्रो पर या पलकों पर या जो भी है। असल में जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे आई लेंस लगाई जाती हैं, या जो है वो सुरमा लगाया जाता है या काजल लगाया जाता है, तो सुरमे के हवाले से तो हदीसें मौजूद हैं लगाने की, तो उसकी तो उलमा ने इजाज़त मरहमत फरमाई है। काजल के बारे में भी उलमा की एक तादाद है कि जिसके नज़दीक रोज़ा नहीं टूटेगा। बाकी ऐसा मालूम नहीं है कि कोई और मेकअप ऐसा हो जो आँखों के अंदर जाता हो। आई लेंस लगती हैं वगैरह तो वो बाहर ही लगती हैं, काजल भी आम तौर पे बाहर ही लगता है, इसकी किनारों के ऊपर। या चेहरे पर ऐसा मेकअप किया जा रहा है, ब्यूटी पार्लर में किया जा रहा है, और वो मतलब आंख बंद करवाई जा रही है और आंख तो चला जाए, ऐसी कोई इम्कानात हैं? जी मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ों से रोज़ा बहरहाल टूटेगा नहीं टूटेगा। सल्लु अलल हबीब। हज़रत फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोग कब्रों से भूखे प्यासे उठेंगे, तो जिस शख्स ने गर्मी के दिनों में नफल रोजे रखे होंगे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के खाने और जन्नती मशरूबात यानी पीने की चीज़ें भेजेगा। उसका रोज़ा आएगा और हौज से लोगों को हटाते हुए जाम भर भर कर उसे खूब सैराब करेगा, यानी पिलाएगा। तो ये वहाँ जो चला था अभी गर्मी के रोजे का, तो वहाँ एडजस्ट कर ले। तो ये तो नफल रोजे की जब फायदा है तो फर्ज का कितना फायदा होगा। चक्कर वगैरह, दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा। और अगर कम था और मजा भी महसूस ना हुआ तो नहीं, इन्हें अब रोजा नहीं जाएगा। तो अगर थूक लाल हो गया, ज्यादा की अलामत यह कि थूक लाल हो गया, तो ऐसी सूरत में इन्हें खून थूक से ज्यादा या बराबर था, ये लिखा खून थूक से ज्यादा या बराबर था। ये अगर निगल लिया तब तो टेस्ट महसूस ना भी हो तो रोजा टूट जाएगा। और अगर थूक कम था, थूक में खून कम था और वो उतरा, तो जब तक जायका महसूस ना हो रोजा नहीं टूटेगा। इसके मसले के साथ एडजस्ट कीजिएगा और वो निकाल दीजिएगा आगे जो मैंने कहा, इंशाअल्लाह। ये मोहसिन रजा हैं, मालूम करना चाह रहे हैं कि बहन को अगर विरासत से गोल्ड यानी सोना मिलता है मगर अभी मिला नहीं है, इसके अलावा वो शरई फ़कीर है, तो क्या ऐसे में उसे ज़कात दी जा सकती है? जब उसकी मिल्कियत उसमें साबित हो गई है कि वो उसका है वो, तो फिर इस सूरत, और वो साहिब निसाब बन जाती है, तो फिर इस सूरत में उसे ज़कात दे नहीं सकेंगे। मिला नहीं है? जी भले नहीं मिला, लेकिन उसका हक साबित हो गया उसके अंदर, तो अब वो साहिब निसाब हो गई, तो उसको ज़कात नहीं दे सकेंगे। आपने कल इरशाद फरमाया था मदनी मुज़ाकरे में रात के, इस्लामी बहन जो सोना इनके पास होता है इस पर ज़कात अगर फ़र्ज़ हो जाती है, एक इस्लामी बहन ने सवाल किया था कि शोहर कमज़ोर है,
وہ نہیں دے پاتا تو، اور بیوی پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر وہ کہاں سے دے گی؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ ہی میری زکوٰۃ ادا کرو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عورت جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہی دے گی زکوٰۃ. لیکن عورت اگر یہ کہتی ہے کہ میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ، اگر لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، 1.5 لاکھ کی یا 50,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ دو، میں تو نہیں دے سکتی، میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ عورت کیا کرے گی؟ گولڈ ہے نا اس کے پاس، گولڈ ہے، گولڈ دے دے، زکوٰۃ میں گولڈ کرنسی دینا ضروری تھوڑی ہے. یہ تو گولڈ بیچنے میں جان نکل جاتی ہے. گولڈ کہاں سے بیچے گی؟ جان نکل جائے گی. اگر ہاں یہ جان نکل جانے، بخل کرے گی، کنجوسی کرے گی، یہ تو کرنا پڑے گا نا، دل تو بڑا کرنا. انگوٹھی بیچوں گی میں، یعنی وہ اس کو لگا ورنہ پھر بہت بڑا سانپ بن جائے گا یہ. ہاں یہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں تھے، بہت بڑا سانپ بن کر وہ لپٹ جائے گا اور بادشاہ پکڑ کے، اس کو ماچھ بولتے، بادشاہ پکڑ کے کیا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، گلے میں لپٹ جائے گا. یہ مرنے کے بعد کے عذاب سے بچنے کے لیے اب بھی سامان کیا جا سکتا ہے. آپ انہیں ترغیب دے سکتے ہیں کہ کوشش یہی کریں کہ کوئی اور زکوٰۃ کیوں دے، یعنی کہ اگر یہ اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے والد کو جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، انہیں کیا یہ آفر نہ کرے کہ آپ اپنی جیب سے زکوٰۃ نہ دیں؟ الحمدللہ میرے پاس چونکہ یہ سونا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میرا ہی کچھ سونا ایسا اللہ کی راہ بیچ کر میرے سونے سے اللہ کی راہ میں آپ زکوٰۃ دیں، تاکہ مجھے بھی یہ تو اس کی اسی مال کی محبت، سونے کی محبت اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی چیزیں نہیں لگتا کہ آپ کو اس عورت میں اضافہ ہوگا. بالکل دینا چاہیے. مطلب یہ تو آگ بن جائیں گے، آگ کے پتھر بن جائیں گے اور داغا جائے گا اس تپا کے آگ میں، اور کوئی پتھر اوپر نہیں رکھا جائے گا دوسرے کے، یعنی بدن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہر جگہ یہ مال خزانہ جو ہے نا یہ داغا جائے گا. اور بھی کئی عذاب ہیں کہ ادھر رکھیں گے تو پیٹھ، سینے پہ رکھیں گے تو پیٹھ توڑ کر اس کا مال نکلے گا، پیشانی پہ رکھیں گے پیچھے سے نکلے گا، اور اس طرح کی عذابات اتنے سخت ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والے کے. یہ مال نہیں کام آئے گا. اگر مال کسی کو کام آتا تو قارون زمین میں کائے کو غرق ہوتا، مال سمیت غرق ہوا ہے نا، قیامت تک وہ دھستا رہے گا، مال اس کے سر پہ ہے. اور اس کے پاس مال اتنا تھا قارون کے، 40 آدمی صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس، کچھ کام نہیں ہے. مال بیمار ہو جاتا آدمی دولت سے دوا خرید سکتا ہے، شفا تھوڑی دولت سے خرید سکتا ہے. مالدار بھی آخر دنیا سے چلا ہی جاتا ہے نا، بیماریاں بھگت کر. کتنے آپ کو مالداروں میں مریض زیادہ ملیں گے، خصوصاً دل کے مریض زیادہ ملیں گے مالداروں میں، کیونکہ یہ موومنٹ کم کرتے ہیں، اے سی میں زیادہ تر رہتے ہیں. تو اے سی تو خطرناک ہے نا، پسینہ نکلنے نہیں دیتا، اور پسینہ یہ اندر کی خرابیوں کو، فاسد مادوں کو اندر کی نکالتا ہے. یہ پسینہ نہ نکلنا یہ خطرناک ہے. مگر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت، اب اس وقت تو آپ لوگ بھی ایسی ہیں، میرے کمرے میں ایسی نہیں ہے جہاں میں نے اعتکاف میں جا سکتا ہوں، میں اتنا ایسی کا نہیں ہوں عادی. اب یہاں بھی بعض اوقات کوفت ہوتی ہے، لیکن اب عادی ہوتا جاتا ہوں. پھر توجہ جاتی ہے، پھر سردی لگتی ہے، ابھی لگ رہی ہے توجہ گئی. اور یہ کہ پسینہ نہیں نکلتا، بالکل خشک ہو گیا، یہ نقصان دہ. اے سی میں جو بھی رہتے ہیں مہربانی کریں اپنے حال پر رحم کریں. اچھا ڈاکٹر دعا کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت، تو ٹھیک، آپ کی مرضی ہے. یوں ڈاکٹروں کو مال دیتے، یہ بچائیں اور غریبوں کو دینا ہے مال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق، اور فسق ہوتا ہے کبیرہ گناہ. ایک بار بھی کبیرہ گناہ کیا تو یہ فسق ہے، بڑا گناہ. سوال کون سا چل رہا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا انمول سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. مرید بننے میں کچھ خرچ نہیں، جبکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بے شمار ہیں، جیسا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ امیر علیہ سنت جلوہ فرما ہیں اور آپ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، موقع اچھا ہے، توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے اور افطار کا وقت بھی ہے، آئیے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت جس طرح ارشاد فرمائیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان علی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دین صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شفا
میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا اللہ نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور اللہ اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور ساس عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلم رمضان من اللهم سلمني رمضان اللهم سلم رمضان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه
علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ختم ہونے پر ہے۔ الہ العالمین سارے روزے تینوں روزے غفلت پہ گزارے، تیری عبادت کما حق نہ ہو سکی۔ اے اللہ پاک کوتاہیاں رہیں، غفلتیں رہیں، غلطیاں رہیں ہوئیں، اے اللہ پاک جن کے روزے قبول ہوئے ان کا صدقہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہماری عبادتیں قبول کر لے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا سب قبول کر لے۔ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے۔ الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ پاک رحمت کا شرح ہے۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو بھر رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا شیر میں اتار کے عمل مولا، تو لینا شیر میں غم سب کے بھی عمل مولا، بلا حساب ہی تو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا یا رب۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما۔ الہ العالمین بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، غربتیں دور ہوں، بیچارے مہنگائی کے مارے غریب پس گئے، متوسط طبقہ بھی اے اللہ پاک پس گیا۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے۔ یا اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کم نفع پر مال بیچیں اور اس طرح مسلمانوں کو راحت کا سامان دیں۔ الہ العالمین سب پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب فرما، میٹھا مدینہ دکھا، بار بار یہ سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں۔ الہ العالمین آپس میں محبتوں کے رشتے استوار ہوں، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، بے پردگی ختم ہو جائے۔ یا اللہ پاک جن کو مکان کی تکلیف ہے اچھے مکان مل جائیں۔ یا اللہ پاک جو کرائے بھر نہیں سکتے کرائے بھرنے کا انتظام ہو جائے۔ الہ العالمین جن کو کھانے پینے کی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں، سب کو اے اللہ پاک عافیت نصیب فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے، تو بخش بے حساب کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز محمد۔ عاشقان رسول متوجہ، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خاتم النبيين اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اللهم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے.